مودی کی تقریر سامنے آئی جو خطاب کیا گیا، ہر دھرمی تو وہیں کی وہی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں نہ پانی پہ کوئی بات کروں گا، نہ کشمیر کو ایشو بناؤں گا، میں بات کروں گا تو صرف دہشت گردی پہ، اور پاکستان پہلے ہی اس کو ڈینائی کر چکا ہے، رد کر چکا ہے، کیونکہ پاکستان تو آلریڈی 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے، تو یہ مسئلہ حل کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیے، جو ابھی جنرل صاحب نے بات کی، میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ جو تاریخ کا سبق ہے پورے پاکستان کے لیے پچھلے 78 سال میں، وہ یہ ہے کہ 1948 کی جو کشمیر کی جنگ تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں کوئی عالمی طاقتوں نے تو آپ کی مدد نہیں کی تھی، اور ہمیں آزاد ہوئے چند مہینے ہوئے تھے، لیکن یہ قوت بازو کی بنیاد پہ ہم نے آزاد کشمیر کو آزاد کرایا تھا. تو پھر جب پسپائی اختیار ہوئی تو بھارت جو ہے بھاگا اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل کے پاس کیا کہ جی جنگ بند کرائیں، اور جھوٹا وعدہ کیا اس نے کشمیریوں سے کہ جی میں آپ کو استصواب رائے کا حق دوں گا، جو کہ اس نے آج تک نہیں دیا. تو بات یہ ہے کہ پوری 78 سال کی تاریخ ہم پاک بھارت تعلقات کی دیکھیں تو بھارت جو ہے، جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ وہ وسائل پہ، رقبے پہ، معیشت کے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ ہے اس کو، لیکن جب بھی اس کا گھمنڈ ہم نے توڑا ہے، جب بھی اس نے منہ کی کھائی ہے، جب بھی اس کی قیادت کو سیاسی نقصان ہوا ہے، جب بھی اس کی فوج جو ہے اس نے پسپائی اختیار کی ہے، جب بھی وہ عالمی برادری کے سامنے شرمندہ ہوا ہے، تبھی وہ مجبوراً مذاکرات کی ٹیبل پہ آیا ہے. یہ کوئی خوشی سے نہیں آیا، اس کو کوئی اچانک کشمیریوں کا دکھ درد اس کے دل میں نہیں پیدا ہو گیا ہے، یہ مجبوری میں لے کے آیا گیا ہے. کیونکہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں باوثوق ذرائع سے، یہ بالکل ٹھیک کہا ہے صدر ٹرمپ نے 2 باتیں کہ یہ ایٹمی جنگ کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے. تو یہ ایٹمی جنگ ہماری جانب سے نہیں تھی، ان کو اتنی جلدی اتنی زبردست مار پڑی بھارت کو کہ امریکہ کو یہ خطرہ تھا، پوری دنیا حیران رہ گئی. ان کو پتہ نہیں 15-20 سال سے یہ غلط فہمی تھی کہ شاید ہمارا تھریش ہولڈ لو ہے. او بھائی، ان کو اتنی زیادہ مار پڑی ہے، 15 ایئر بیسز ان کے ڈسٹروائے ہو گئے ہیں، ان کے میزائل سٹوریج سائٹس ڈسٹروائے ہو گئی ہیں، ان کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ امریکہ کو یہ خدشہ تھا کہ جناب اتنے زیادہ نقصان کے بعد کہیں بھارت کا نیوکلیئر تھریش ہولڈ نہ ٹچ ہو جائے. تو ایکچولی بھارت جو ہے اس نے کنونشنل ڈومین میں جو پوری اس کی حکمت عملی تھی وہ اس کی ناکام ہو گئی. صرف اس نے مادی یا مٹیریل لاس نہیں اٹھایا، اس کی جو ڈاکٹرائن ہے، اس کی جو دفاعی حکمت عملی اور اس ازمپشن پر مبنی ہے کہ اگر کشمیر میں جہاد ہوگا تو ہم پاکستان کی پھینٹی لگائیں گے. اور جناب انہوں نے جو دندان شکست کھائی ہے کنونشنل ڈومین میں، اس سے 2 باتیں بہت زبردست ہم نے تاریخی ثابت کی ہیں. پہلی بات یہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس کنونشنل ڈومین میں بھی اس وقت ان کے اوپر سپیریورٹی ہے، ہم نے ان کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور امریکہ کی جو تشویش ہے وہ صحیح ہے کہ شاید بھارت جو ہے اس کے تھریش ہولڈ قریب آ گیا تھا. دوسری بات کہ جناب اب وہ مجبوری کے تحت جب امریکہ نے ہمیں جنگ بندی کا کہا تو ہم نے کہا اس شرط پہ ہوگی کہ جناب آپ کشمیر کا معاملہ اٹھائیں مذاکرات میں. تو ہمارے کہنے کے اوپر یہ بات کشمیر کی انہوں نے جنگ بندی کے موقع پہ صدر ٹرمپ نے کی ہے. تو یہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہ امریکہ کر رہا ہے نہ بھارت کر رہا ہے. میں پاکستان کو ہم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ جو ڈپلومیٹک اپرچونٹی ہم نے اس وقت سیکیور کی ہے، یہ ہم نے اللہ کی مدد، عوام کی سپورٹ اور اپنے قوت بازو کے ذریعے سے کی ہے. تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اعتماد کے ساتھ ہمیں جا کے امریکہ کے ساتھ مل کے بھارت پہ دباؤ ڈالنا چاہیے. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں، دیکھیں اس پوری کشیدگی جو 18 دن کی ہے، اس میں تمام بڑی طاقتوں نے بھارت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب آپ پاکستان کے خلاف جارحیت نہ کریں، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی، نہ چین کی، نہ روس کی، نہ سعودی عرب کی، نہ ایران کی، نہ ترکی کی، نہ امریکہ کی. جب ان کو مار پڑی تو وہ انہی ملکوں کے پاس بالکل صحیح. پھینٹا ایسا لگا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ بھائی اب بس، کیونکہ اس سے آگے پھر نیوکلیئر ہی رہ جاتا تھا. نہیں، لیکن میں اس کا سفارتی پہلو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان پوری عالمی طاقتوں کے سامنے بھارت جو شرمندہ ہوا ہے اس وقت، وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے
جانے کے یا ان سے باتیں منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس موقع کا سفارتی فائدہ ہمیں بھرپور اٹھانا چاہیے, کیونکہ عالمی برادری اس وقت بھارت کے اوپر ہنس بھی رہی ہے اور اس سے ناراض بھی ہے کہ کتنی غیر ذمہ دار ریاست ہے. جب اس کو امن کی بات کرتے ہیں تو یہ جنگ چھیڑتا ہے, اور جب مار پڑتی ہے تو ہمارے پاس آتا ہے. تو ہمیں عالمی برادری اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے محمد علی صاحب یہ جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں نا, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.